بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. را سکون پہ جانے سے پہلے ایک پرانا لیسن ریوائز کر لیتے ہیں. جب ہم نے حرکات کی تھیں تو تب آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ را کے اوپر جب بھی فتحہ یا فتحتین یا ضمہ ضمتین ہوں تو وہ مفخم ہوتی ہے، اور جب را کے نیچے کسرہ یا کسرتین ہو تو وہ مرقق ہوتی ہے. اب یہی رول آپ نے سکون کے معاملے میں بھی یاد رکھنا ہے. را سکون سے پہلے آنے والے حرف پر اگر فتحہ یا ضمہ ہو تو اس را سکون کو آپ نے مفخم پڑھنا ہے، اور اگر را سکون سے آنے والے پہلے حرف پر کسرہ ہو تو اس را سکون کو آپ نے مرقق پڑھنا ہے. تو جب ہم را کو مفخم طریقے سے ادا کرتے ہیں تب ہماری زبان پیچھے سے اٹھے گی اور زبان کے بیچ میں کرو آئے گی، تبھی ہماری را مفخم ہوگی. اور جب را مرقق ہوتی ہے تب ہم لوگ یہ دونوں چیزیں نہیں کریں گے. ار 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 ترہق 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 اثرنا 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 قرآن 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 فرعون فرعون فرعون. حمزہ سکون کی ادائیگی کافی مختلف ہوتی ہے. اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی حمزہ کے اوپر سکون آتی ہے تو اس کے اوپر ہم جھٹکا دیتے ہیں. شأن 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 کأسن 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 یؤتی 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 یؤمنو 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 لؤلؤا لؤلؤا لؤلؤا. تو حمزہ سکون پر آپ کا ایک کلیئر جھٹکا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور کسی بھی آواز کی ایڈیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے آخر میں ہا کی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے. ساتھ ہی میں کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ جھٹکا نہیں دے پاتے تو وہ اس کی جگہ ہا سکون کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ وہاں پہ کلیئر جھٹکا ہی ہو. حمزہ کا مخرج ہمارے حلق کے بالکل نچلے حصے میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری سانس کی نالی ہے، یہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، اور اسی سانس کی نالی میں اس جگہ پر یہ ہماری آواز کی ڈبیا موجود ہوتی ہے. اب یہ جو ہے یہ اس کا سائڈ سے ہمیں ویو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمیں اس کے اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اب جب ہوا اس کے مسلز کے بیچ میں سے، اس آواز کی ڈبیا کے بیچ میں سے، ووکل کارڈز اس کو کہتے ہیں انگلش میں، اس میں سے جب ہوا گزرتی ہے تو تب ہماری جو ہے آواز پیدا ہوتی ہے جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جو حمزہ کا مخرج ہے، یعنی کہ جب حمزہ کے اوپر فتحہ کسرہ یا ضمہ ہوتی ہے تو ہماری جو ووکل کارڈز ہیں وہ اس طرح کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب حمزہ ساکنہ کی ادائیگی ہوتی ہے تو تب ہمارے جو ووکل کارڈز ہیں وہ اس طرح بند ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں وہ جھٹکے کی آواز آتی ہے. ضاد سکون کی ادائیگی کرتے ہوئے اکثر اسٹوڈنٹس اس میں قلقلہ یا ہمس کر لیتے ہیں.
تو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جس طرح وہ ان ورڈس کو اس طرح سے پڑھیں گے فد، یا وہ پڑھتے ہیں فد فد، تو یہ اس طرح کر کے آپ نے ہمس یا قلقلہ اس میں نہیں کرنا. فضلاً 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 تبلیل 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 اب 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 اب. ضاد سکون کی صحیح ادائیگی کے لیے اس کے مخرج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہیوی لیٹر ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان پیچھے سے اٹھتی ہے اور زبان کے بیچ میں کرو آتی ہے. ضاد کے مخرج میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زبان کے یہ سارے کنارے استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ گرین اور یلو کلر نظر آ رہا ہے. تو زبان جو ہے وہ ہمارے اوپر کے تالو کے ساتھ ایسے یہاں پہ جڑ جاتی ہے، لیکن بیچ میں سے نہیں جڑتی، وہاں پہ ہالو ہی رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ضاد کی ادائیگی کے لیے یا تو لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ یا دونوں سائڈوں پہ اکٹھا آپ جو ہیں پریشر ڈالتے ہیں، جو کہ یہ گرین حصہ ہے، جبکہ یلو سائڈ پہ وہ ٹچ کر رہی ہوتی ہے. تو جب ضاد سکون کی ہم ادائیگی کرتے ہیں تب جب آپ پریشر ڈالتے ہیں لیفٹ رائٹ پہ یا دونوں پہ، تو ساتھ میں جو زبان ہوتی ہے اس پریشر کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی سی آگے کو یوں ٹریول کرتی ہے، آگے کو جاتی ہے. ساتھ میں آپ نے ایک اور چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے صرف اس یلو والے حصے پر ہی پریشر ڈالا تو پھر وہ آپ دال ادا کریں گے، ہیوی دال کی ادائیگی ہوگی، تو وہ ضاد کی ادائیگی نہیں ہوگی. ضاد کی ادائیگی کے لیے اس گرین پارٹ پر ہی آپ نے پریشر ڈالنا ہوتا ہے. جب زبان ان تینوں سائڈوں سے بالکل بند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ یہاں سے پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ جو آواز اور ہوا کا جو پریشر آتا ہے وہ ہماری زبان کو کمپیل کرتا ہے کہ وہ یہاں سے تھوڑی سی آگے ہو کے موو کرتی ہوئی آگے جائے. تو وہ وہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری زبان کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے. اسی سارے میکینزم کی وجہ سے ضاد سکون کی آواز اس طرح سے ہمیں سنائی دیتی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.